بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے تھے، سمجھ لیجئے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا لاسٹ پارٹ ہو، اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور ہم اس کی اب اس نشست میں جو کہ پہلا والیوم 1 ہے، جلد اول ہے، اس میں اب صرف 3 ٹاپکس رہتے ہیں جو پھر یہ جلد اول مکمل ہو جائے گی، اور وہ تینوں ٹاپکس ہیں، ان میں سے ایک ہے توکل، تسلیم اور تفکر۔ ہماری کوشش ہے ہم اس میں مکمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی ساتھ ہی بلکہ کچھ ہی 1-2 دن بعد ہی ہم اگلی ریکارڈنگ بھی پڑھیں گے، یعنی کہ جلد اول کے بعد جلد دوم اور پھر سوم، کیونکہ یہ بہت کتاب اس کے تمام موضوعات جو ہیں وہ ہم سب کی توجہ کا مرکز ہیں، اور ہم بہت شوق سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے باب نمبر 22 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے توکل۔ لکھا ہے، ارشاد خداوندی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ خدا پر توکل ہے، اور اس کا حوالہ ہے بحار الانوار 79/78۔ مختصر تشریح، توکل ایک ایسا جام ہے جس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، جو اس مہر کو اس دنیا میں توڑ دیتا ہے تو اس جام سے کبھی بھی استفادہ نہیں کر سکے گا۔ توکل کی کم از کم حد یہ ہے کہ انسان خدا کی تقسیم پر راضی رہے اور وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اصرار سے کام لے اور اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دے۔ اگر متوکل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی تو وہ ہمیشہ حقیقت توکل پر قائم رہے گا۔ توکل صرف الفاظ اور زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باطنی عمل ہے، یہ ایمان کی چابی ہے۔ تمام آرزوؤں کو ختم کر دینے سے انسان میں توکل آ جاتا ہے، اور جس شخص میں توکل آ جائے تو شخص متوکل کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم وہ تمام داستانیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 دیا ہوا ہے، ہیڈنگ ہے خدا پر توکل کرنے والا تاجر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر جو ہمیشہ خدا پر توکل رکھتا تھا، وہ تجارت کے لیے شام سے مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک شامی ڈاکو گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف تلوار لے کر آیا اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ تاجر نے اس ڈاکو سے کہا کہ تمہارا مقصد میرا مال لوٹنا ہے تو مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ ڈاکو نے کہا، تجھے میں ضرور قتل کروں گا، اگر میں نے تجھے قتل نہ کیا تو تو حکومت کو میری رپورٹ کرے گا، جس کی وجہ سے مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ تاجر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے ہر صورت قتل کرنا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ ڈاکو نے تاجر کی یہ بات مان لی۔ تاجر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، بار الہ، میں نے تیرے حبیب سے یہ بات سنی تھی کہ جو تجھ پر توکل کرے گا اور تیرا ذکر کرے گا وہ ہمیشہ امان میں رہے گا۔ پروردگار، یہ بیابان ہے، یہاں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اور تو مجھ پر رحم فرما۔ جیسے ہی اس تاجر کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے تو اس نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر ایک نوجوان وہاں آیا، اور اس نے ڈاکو کے ساتھ لڑائی کی، اور اس نووارث شخص نے ڈاکو کو قتل کر دیا۔ اور پھر وہ تاجر کے پاس آیا اور کہا کہ اے خدا پر توکل کرنے والے انسان، میں نے دشمن خدا کو قتل کر دیا ہے اور تجھے اس کی شر سے آزاد کر دیا ہے۔ تاجر نے اس سے کہا کہ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں اور مجھ غریب کی مدد کو کیسے آئے؟ اس نے کہا، سنو، میں تمہارا توکل ہوں اور اللہ نے مجھے نورانی شکل عطا کر کے آسمانوں پر بٹھایا ہے۔ اچانک مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی کہ جاؤ، زمین پر دشمن تمہارے ساتھی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، زمین پر جا کر اس کی مدد کرو۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تو میں فوراً زمین پر آیا اور تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑ سوار نوجوان واپس چلا گیا۔ اس تاجر نے اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اس کے عقیدے میں اور اضافہ ہوا۔ پھر وہی تاجر مدینے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ توکل انسان کو اوج سعادت پر پہنچا دیتا ہے، اور توکل کرنے والا شخص انبیاء، اولیاء، صالحین
اور شہداء کے ساتھ آخرت میں محشور ہوگا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 679 اور مجالس المتقین شہید الثالث۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے لکھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توکل۔ لکھا ہے ابو سفیان مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے آ گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی خونی جنگیں لڑ چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کامیابی کیسے ملی، جبکہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلا تھا، اور آج اس نے اتنا بڑا لشکر کیسے بنا لیا۔ تو اس کی وہی باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے کاندھے پر رکھا اور فرمایا کہ ہم خدا کی مدد سے تم پر کامیاب ہوئے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل دیکھنا ہو تو جنگ احد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سا لشکر لے کر گئے۔ دشمنوں نے اچانک گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں پر مدد کرنے والے آدمی نہ رہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی جرت میں فرق آیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل میں کوئی فرق آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کے حضور دعا کی، پروردگار تمام حمد و ثنا تیرے لیے مخصوص ہے، میں یہ شکایت تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، تو اس موقع پر میری مدد فرما۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایسی ہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہم نے موسیٰ کو فرعون کے شر سے آزاد کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، دسہائی دال سین ہے الف حمزہ چھوٹی ہے، دسہائی از زندگی پیغمبر اسلام، اور ساتھ ہی لکھا ہے 216، اور پھر ہے بہار الانوار 21/150۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہم داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام فلاں جڑی بوٹی کو بطور دوا استعمال کریں تو آپ علیہ السلام تندرست ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے تندرستی عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کافی عرصہ بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی فرمائی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک آپ اس جڑی بوٹی سے اپنا علاج نہیں کرو گے جس کے متعلق بنی اسرائیل نے تمہیں کہا ہے، اس وقت تک میں تمہیں تندرستی نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا کر کہا کہ جو دوائی تم نے تجویز کی تھی وہ میرے پاس لاؤ۔ دوائی لائی گئی، انہوں نے استعمال فرمائی اور چند دنوں میں صحتیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کئی دنوں تک چبھتی رہی کہ اللہ کے بغیر وسیلے کے شفا عطا کہ اللہ اگر بغیر وسیلے کے شفا عطا کر دیتا تو اس میں کیا عیب تھا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم مجھ پر توکل کر کے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے تھے، ان بوٹیوں میں یہ فوائد کس نے رکھے ہیں؟ حوالہ نوٹ کیجئے، جامع السعادت 228 اور علم اخلاق اسلامی 2/290۔ آئیے اب ہم چوتھی داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حماد ابن حبیب۔ حماد ابن حبیب کوفی کا بیان ہے کہ ایک سال میں میں ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم نے منزل زبالہ سے کوچ کیا تو سخت سیاہ آندھی چلی اور آندھی اتنی تیز تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اس دوران میں قافلے سے بچھڑ گیا۔ جب تاریکی کا زور کچھ کم ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں تنہا پایا۔ دور سے مجھے ایک درخت نظر آیا، میں اس درخت کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ ایک نوجوان جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی
وہ بھی اس درخت کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا تاکہ وہ جوان مجھے یہاں دیکھ کر کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ جوان آیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا، اور اس نے یہ دعا پڑھی کہ اے انورٹڈ کاما، اے وہ ذات جس کی قدرت اور جبروت ہر چیز پر حاوی ہے، محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور میرے دل میں اپنے حضور حاضر ہونے کی خوشی داخل فرما اور اپنے اطاعت گزاروں کے میدان میں مجھے ملحق فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر جوان نے نماز شروع کی اور میں نے دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے آنسو کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بھی نماز شروع کی اور جوان کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا، اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے لیے ایک محراب سا بن گیا ہے جو جوان جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا کہ جس پہ وعدہ و وعید ہوتی تو اس کی آہ و نالہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ نماز کی تکمیل کے بعد جوان نے رو رو کر یہ دعا مانگی، انورٹڈ کاما، اے وہ ذات جس کا قصد راہ گم کرنے والوں کے لیے کیا تو انہوں نے اسے رہنما پایا، اور خوف زدہ لوگوں نے اس کی بارگاہ کا ارادہ کیا تو اسے پناہ گاہ پایا، اور جس کی طرف عابدوں نے رجوع کیا تو انہوں نے اسے ملجا و ماوا پایا۔ اسے راحت نصیب نہ ہوگی جو تیرے غیر کی خدمت میں اپنے بدن کو پیش کرے گا، اور اسے کبھی خوشی نہیں ملے گی جو تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ دعا جو کی گئی، لکھا ہے پروردگار، اب جب کہ تاریکی چھٹ گئی ہے لیکن ابھی تک میں تیری کما حق خدمت نہ کر سکا، اور تیری مناجات کے سرچشمے سے ابھی تک میرا سینہ نہیں بھرا۔ محمد والے محمد پر درود یہ لکھا بھیج، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شان کریمی کے مطابق ہو، اے سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حماد کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ جوان کہیں اب میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے اور پھر مجھے مل نہ سکے، تو میں جلدی سے اٹھا اور اس کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے رنج و ملال سے دور رکھا اور جس نے تجھے لذت عبادت عطا کی ہے، مجھ پر رحم کر، میں راستے سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں، مجھے منزل مقصود پر پہنچا۔ جوان نے میری درخواست سنی تو کہا، اگر تو سچائی اور دل کی پاکیزگی سے اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اب میرے پیچھے چلا آ اور میری قمیض کے دامن کو پکڑ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا گویا میرے پیروں سے زمین نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جوان نے کہا، لو تمہیں مبارک ہو، یہ مکہ معظمہ ہے اور امید ہے کہ تمہارے کانوں میں حاجیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے جوان کو قسم دے کر کہا کہ تجھے اس ذات کی قسم کہ جس سے روز قیامت آپ کی امید وابستہ ہے اپنا تعارف تو کراؤ۔ جوان نے کہا، تو نے قسم دی ہے تو پھر سن لے، میں علی ابن حسین علی بن ابی طالب ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 182/5 اور بہار الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 24۔ اب آئیے 5ویں نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ساقی پر اعتماد۔ لکھا ہے، ایک دن جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر زندان کے دروازے پر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تیرا اللہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ اے یوسف علیہ السلام، تجھے یہ حسن کس نے دیا ہے؟ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدا تو نے، پھر ارشاد ہوا، یعقوب کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار تو نے ڈالی تھی۔ پھر ارشاد ہوا کہ جب بھائیوں نے تجھے کنویں میں ڈالا تھا تو نجات کے لیے تجھے دعا کی کس نے تعلیم دی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، خدایا تو نے ہی مجھے وہ دعا تلقین فرمائی تھی۔ پھر ارشاد ہوا کہ قافلے کو اس ویران کنویں پر کون لایا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، خدایا تو ہی قافلے کو وہاں لایا تھا۔ آواز قدرت آئی کہ تجھے شاہ مصر کے پاس کے گھر پناہ دینے والا کون تھا؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، تو نے مجھے شاہ مصر کے گھر میں پناہ دی۔ پھر اللہ نے فرمایا، عزیز مصر کی بیوی اور زنان مصر کے شر سے تجھے کس نے بچایا اور چھوٹے بچے سے تیری پاک دامنی کی گواہی کس نے دلوائی؟ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا تو نے ہی سب کچھ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف، تجھے زندان میں نے تو نہیں بھیجا تھا، تو نے ہی رب السجن علی الف لام چھوٹی کہہ کر مجھ سے زندان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اگر تو زندان سے تنگ آ گیا تھا اور رہائی چاہتا تھا تو کیا تو اپنی خواہش کا اظہار مجھ سے نہیں کر سکتا تھا؟
انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ترجمہ کہ آخر تجھے کیا ضرورت پڑی کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے کیوں مدد طلب کی، اور کیا میں تجھے زندان سے رہائی نہ دلا سکتا تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان بھی ہے. لکھا ہے اب اس کی سزا یہ ہے کہ تو مزید 7 سال تک اس زندان میں بسر کرے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے نمونہ معارف 3/280 اور لٹالی الاخبار صفحہ نمبر 92. اور اب ہم باب نمبر 23 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے تسلیم. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 71 کے ترجمہ پہلے چلیے عربی پڑھ لیتے ہیں. وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے. آئیے پھر آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انورٹڈ کاما خداوند تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہتر وہ ہے جو قضائے الہی کے سامنے سر تسلیم جھکا دے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے حوالہ جامع السعادت 204/3. اب اس کی مختصر تشریح ہے کہ صاحب تسلیم انسان کی صفت رضا اور توکل سے بھی بہتر صفت ہے، کیونکہ صاحب تسلیم شخص پر جو مشکلات وارد ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں کرتا اور اپنے دل کو تمام مشکلات سے قطع تعلق کر لیتا ہے. صفت رضا بنیادی طور پر انسان کے مواقع ہے، اور توکل کی صفت میں انسان اپنے سارے معاملات خدا کے سپرد کر دیتا ہے. یہ دونوں صفات انسان کی طبع و نفس میں دخل رکھتی ہیں میرے خیال ہے باہر. اور جب کہ تسلیم میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا. خدا کے چنے ہوئے بندے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مثلا خاندان کی بد اخلاقی، بیماری، تکالیف وغیرہ میں دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب تسلیم افراد ہوتے ہیں اور کبھی بھی زبان اعتراض نہیں کھولتے اور اپنے اندرونی عدم رضا کا اظہار بھی کسی سے نہیں کرتے. عرض مترجم تسلیم کی مختصر تشریح میر تقی میر کے اس شعر سے کی جا سکتی ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپ نہ کیسا، سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ داستانیں شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلا ہے عنوان ہے امام کا جواب. لکھا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مہمانوں کا کافی آنا جانا لگا رہتا تھا. آپ علیہ السلام مہمانوں کی کبھی مرغن غذاؤں سے اور حلوے سے ان کی مہمان نوازی کرتے اور کبھی خشک روٹی اور زیتون سے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اگر آپ صاحب تدبیر ہو کر عمل کریں تو آپ تمام مہمانوں کی یکساں مہمان نوازی کر سکتے ہیں. حضرت نے جواب دیا کہ تدبیر امور ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم تو صرف اس کے حکم پر گردن جھکا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ رزق عطا کر دیتا ہے تو ہم بھی مہمانوں کی اعلیٰ غذاؤں سے پذیرائی کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کم دیتا ہے تو ہم بھی اپنی مہمان نوازی میں کمی کر دیتے ہیں. حوالہ نوٹ کیجیے. لکھا ہے شیند یہ نون دال شیند ینہائی یا شیندی نہائی تاریخ صفحہ نمبر 32 اور مہجہ البیفا میم ہے جیم ہے الف لام بے یہ فیلف 43/3. یہ بڑے مشکل نام تھے، میں نے ہجے بھی کر دی. چلیے آگے چلتے ہیں. دوسرے نمبر پہ معاذ ابن جبل یہ عنوان ہے. داستان کچھ اس طرح ہے کہ معاذ ابن جبل 18 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے جنگ بدر، جنگ احد، خندق اور کئی دوسرے غزوات میں شرکت کی. رسول خدا نے معاذ اور عبداللہ بن مسعود کو آپس میں بھائی قرار دیا تھا. معاذ انتہائی خوبصورت اور سخی انسان تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روانہ کرتے وقت بہت سی نصیحتیں کی تھیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا اور لوگوں سے ایسے پیش آنا کہ وہ تیرے دین کی طرف رغبت کریں. خلیفہ دوم کے زمانے میں جب مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بھی معاذ بن جبل نے شرکت کی. 18 ہجری کو شام کے علاقے امواس الف میم واو الف سین میں طاعون کی وبا پھیلی. ابو عبیدہ مسلمانوں کا حکمران تھا، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہوا. جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی حالت خطرے میں ہے تو اس نے اپنے معاذ بن جبل کو
حکمران قرار دیا۔ جب سپاہیوں نے اس سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے، انہوں نے کہا کہ یہ پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ وبا میں نیک و صالحین افراد کی موت شہادت ہوتی ہے۔ بعد میں انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار یہ طاعون کی رحمت میرے اہل خانہ پر بھی نازل کر۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے اہل خانہ بیمار ہو گئے اور ان میں سے اکثر کی وفات بھی اسی طاعون سے ہوئی۔ طاعون کے مرض نے ان کی ایک انگلی پر بھی اثر کیا تھا اور وہ اس انگلی کو دانتوں میں چباتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار یہ تو بہت کم ہے، اس میں اور برکت ڈال۔ آخرکار 39 سال برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور وہ اردن کی سرزمین میں مدفون ہوئے۔ اور سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے پیغمبر و یاران 295 سے لے کر 264 سے 295 تک، اور دوسرا حوالہ ہے طبقات ابن سعد 122/3۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان تسلیم کا سبق کبوتروں سے سیکھنا چاہیے۔ لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اپنی ماں کو بے حد پیارا تھا۔ قضائے الہی نے سے اس ماں کا جوان بیٹا وفات پا گیا، جس کی موت کی وجہ سے وہ ماں شدید صدمے سے دوچار ہوئی۔ صبر و سکون اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس قبیلے کے کچھ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور پیغمبر اکرم سے درخواست کی کہ وہ اس ماں کے صبر کے لیے دعا کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ صبر سے آزاد ہو چکی تھی۔ آپ نے اس کے گھر میں اچھی طرح سے نگاہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر میں موجود درخت پر کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اے مادر، یہ کبوتروں کا گھونسلہ ہے، کیا اس میں کبوتر موجود ہوتے ہیں؟ اس عورت نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر کہا کہ کیا کبوتر یہاں بچے بھی دیتے ہیں؟ اس عورت نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سب پرواز کر جاتے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں، ان میں سے کچھ بچے تو اڑ جاتے ہیں اور کچھ کو ہم پکڑ کر ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کے بچے ذبح کرتے ہو تو کیا وہ یہ آشیانہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ عورت نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، اس اللہ سے ڈر کہیں تیرا مقام ان کبوتروں سے پستر نہ ہو جائے۔ یہ کبوتر جن کے تم بچے ذبح کرتے ہو انہوں نے تو تیرا گھر نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرا ایک بیٹا لے لیا ہے تو اس پر ناراض ہو گئی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور شائستہ اور ناشائستہ باتیں کرنے لگی ہے۔ تو جیسے ہی عورت نے یہ باتیں سنی تو اسے اپنی حالت پر ترس آیا اور پھر اس نے صبر سے کام لیا۔ حوالہ آپ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 761-2۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا۔ سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا۔ لکھا ہے، اخنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے چچا حضرت سعدین بن سوہان کے پاس اپنے حالات کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا، بھتیجے تم جب کسی تکلیف کی کسی کے پاس شکایت کرو گے تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا، تو وہ دو حال دال واو ہے الف لام سے خالی نہ ہوگی۔ نمبر 1، جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا تو وہ تمہاری تکلیف سن کر افسردہ اور پریشان ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دشمن ہوگا اور وہ تمہاری تکلیف سن کر الٹا خوش ہوگا۔ مخلوق کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت مت کرو کیونکہ وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اپنی مصیبت اور درد کی شکایت کرنی ہے تو اس کے سامنے کرو جس نے تمہیں اس میں مبتلا کیا ہے اور جو تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پیارے بھتیجے، میری ایک آنکھ 40 سال سے ناکارہ ہے، مجھے اس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے متعلق کسی کو آج تک خبر نہیں دی، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ سامعین یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجیے، پند تاریخ پہ نندال تاریخ 188/5 اور الکنی والالقاب
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ چلیے اب 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے زبیر ابن عوام کا نخلستان ایک انصاری کے نخلستان سے منسلک تھا۔ زبیر ابن عوام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے۔ نخلستان کی آبپاشی کے مسئلے پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ دونوں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زبیر کا نخلستان تھوڑا بلند حصے پر تھا اور انصاری کا نخلستان تھوڑا پست حصے پر تھا، اور پانی لگانے کا اصول یہ ہوتا تھا کہ پہلے بلند حصے کو سیراب کیا جاتا اور بعد میں پست حصے کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ پہلے زبیر بن عوام کے نخلستان کو سیراب ہونا چاہیے اور بعد میں انصاری کے نخلستان کو سیراب ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ اگرچہ عدل و انصاف کے مطابق تھا، لیکن انصاری کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ زبیر کے حق میں اس لیے کیا کہ زبیر آپ کا رشتہ دار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس تنقید سے سخت اذیت ہوئی اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ تیرے پروردگار کی قسم اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کر بھی دیں تو اپنے دلوں میں ناراضگی اور تنگی محسوس نہ کرے، اور مکمل طور پر اب آپ کے فیصلے بھی سر تسلیم خم کر دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 تھی، ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رہبر اسلامی کے آگے سر جھکا دینا چاہیے اور اس کے تمام فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا و پندہا 102 اور (9/102) اور مجمع البیان 3/69۔ چلیے اب ہم پیج 142 پر آخری باب نمبر 24 جس کا عنوان ہے تفکر، ہم وہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ جو کہ یہاں پہ پہلے میں آپ کو حوالہ بتاؤں، سورہ روم کی آیت نمبر 8 ارشاد خداوندی ہے ترجمہ، کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کہ برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر حوالہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ کہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے، لیکن دوبارہ بتا دیا۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تفکر انسان کو نیکی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے جامع السعادت 166/1۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ مختصر تشریح ہم پڑھتے ہیں جس میں کہ تفصیلات ہیں کہ اپنے اور اہل عالم کے احوال پر فکر کرنا ایک ایسا آئینہ ہے جس سے انسان تمام خوبیوں کو دیکھ سکتا ہے، اسی ہی سے اپنے گناہوں کو دیکھ کر ان گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے۔ فکر کرنے سے دل منور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے معاذ کی اصلاح ہوتی ہے، معاد کی میم عین الف دال معاد کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسان اپنے امور کے انجام کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تفکر ایک ایسی خصلت ہے کہ اس جیسی عبادت کوئی اور نہیں، تفکر ایک ایسی خصلت ہے، اس جیسی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے تفکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر کے مقام پر صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جس کے قلب پر خدا نے نگاہ کی ہو اور جس کے دل کو حق معرفت سے منور کیا ہو اور چشم عبرت سے دنیا کو دیکھتا ہو اور حق سے غافل نہ ہوتا ہو۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 29۔ اور اب ہم اس ٹاپک پر جو داستانیں ہیں 5 وہ مل کر پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ یہ آخری پارٹ ہے اس جلد اول کا۔ سب سے پہلے ہے
ربیہ، سب سے رے بے یہ عین ہے، لکھا ہے ربیہ بن کعب کاف عین بے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ربیہ، تم نے مسلسل 7 سال تک 7 ایئرس تک میری خدمت کی ہے، کوئی حاجت مجھ سے طلب نہیں کرو گے تاکہ میں تمہاری وہ حاجت پوری کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے مہلت دیں تاکہ میں اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کر سکوں۔ دوسرے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیہ اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے عرض کیا مولا بس میری یہی حاجت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل بہشت کرے۔ جب پیغمبر اکرم نے میری یہ خواہش سنی تو کہنے لگے کہ تجھے یہ سوال کس نے تعلیم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کسی نے مجھے یہ سوال تعلیم نہیں کیا ہے، لیکن میں نے خود اپنے دل میں غور و فکر کیا کہ اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دولت مانگی تو وہ مجھے عنایت کر دیں گے، لیکن دولت زوال پذیر ہوتی ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ سے طویل عمر اور زیادہ اولاد کی درخواست کی تو وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لمبی عمر اور اولاد بھی دلا دیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرکار مجھ پر بھی موت آ جائے گی اور میری اولاد بھی اس فانی جہان میں نہیں رہے گی۔ میں نے ساری رات سوچا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک گھڑی کے لیے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور سوچتے رہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا میں خداوند تعالیٰ سے تیرے لیے یہی دعا کیا کروں گا، لیکن تو زیادہ سجدہ کر کے میری اعانت کرنا۔ حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 345 اور دعوات راوندی، بہت خوبصورت واقعہ ہم نے پڑھا۔ آگے چلتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے عمل سے پہلے سوچ بچار، یہ عنوان ہے، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے کوئی بھی لین دین کیا یا کوئی چیز کسی سے فروخت کی ہے یا کوئی چیز خرید کی ہے تو مجھے اس میں گھاٹا ہی آیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر تجھے نقصان کیوں آتا ہے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آئندہ ایسا کرنا جس سے خرید و فروخت کرنا 3 دن تک کے لیے حق فسخ فے سین خے کا اختیار اپنے پاس محفوظ رکھنا، اور کہنا کہ اگر یہ معاملہ درست ہوا تو بحال رکھوں گا اور اگر معاملہ درست نہ رہا تو معاملہ فسخ کر دوں گا، فے سین خے کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غور و فکر کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھو اگر تم نے غور و فکر کرنے کے عمل کو سیکھنا ہو تو کتے سے سیکھو۔ جب تم کتے کے سامنے کوئی غذا رکھتے ہو تو وہ یکدم اسے کھانا شروع نہیں کرتا، وہ اسے پہلے سونگھتا ہے، یعنی خوب اور ناخوب میں فرق کرتا ہے۔ اگر وہ غذا اس کے موافق ہو تو کھا لیتا ہے، اگر موافق نہ ہو تو نہیں کھاتا۔ اور فرمایا تو صاحب عقل و خرد ہے، تو کتے سے تو کمتر نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، رے واو الف روا یہ تے الف روایتہا حکایتہا، صفحہ نمبر 195۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ داستان ہے، اس کا عنوان ہے تفکر کی اقسام۔ لکھا ہے حضرت مقداد حضرت علی علیہ السلام کے باوفا صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابو ہریرہ کے پاس گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد میں ابن عباس کے پاس آیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرنا 7 سال یعنی 7 ایئرس کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ جبکہ میں نے ایک صحابی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ 1 سال کہتا ہے، دوسرا 7 سال اور تیسرا 70 سال کہتا ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے کہا کہ ان تینوں نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے معاملے کو واضح کرنے کے لیے ان تینوں اشخاص کو بلایا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تو کس طرح سے غور و فکر کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس طرح سے غور و فکر کرتا ہوں جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ صاحبان عقل تخلیق کائنات، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیقات پر غور فکر کرتے ہیں۔
آل عمران 191 میں بھی زمین و آسمان کی تحقیق پر غور و فکر کرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک گھڑی کی سوچ و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم کس طرح سے غور و فکر کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ موت اور روز محشر کی وحشت پر غور و فکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک گھڑی کی سوچ و فکر 7 سال 7 ایئرس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے صحابی سے پوچھا کہ تم کس چیز پر غور و فکر کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آتش دوزخ اور وحشت دوزخ اور اس کی سختیوں پر غور و فکر کرتا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ایک گھڑی کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اس ترتیب سے رسول خدا نے تفکر کے مختلف انواع و تفکر کی جزا مقرر کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا و پندہا 87/5 اور تفسیر روح البیان 440/80۔ آئیے پھر اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے فکر ریاست۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست جو مالی طور پر پریشان تھا میرے پاس آیا اور اپنے حالات کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں انتہائی تنگ دست ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر جاؤں تاکہ وہاں مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ اور بعد میں وہ دوست کہنے لگا کہ آپ کے کافی لوگوں سے رابطے ہیں اور میں علم حساب کا اچھا خاصا ماہر ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے حکومتی اداروں میں سفارش کریں تاکہ وہ مجھے ملازمت پر رکھ لیں اور میں زندگی آرام سے گزار سکوں اور آپ کا انتہائی شکر گزار رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، حساب کا ماہر ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن بادشاہ کے پاس جو بھی صاحب حساب ہوگا اس کا انجام ان 2 میں سے ہوگا۔ نمبر 1، اس کے دل میں یہ لالچ ہوگی کہ بادشاہ اس کو زیادہ سے زیادہ مال عطا کرے۔ نمبر 2، اس کے سر پر ہمیشہ خوف کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ لہٰذا امید سے وابستگی کے لیے اپنے آپ کو خطرات کے سامنے نہ لاؤ۔ میرے دوست نے کہا کہ آپ نے جو گفتگو کی وہ میرے حالات سے مناسبت نہیں رکھتی اور آپ نے مجھے کوئی صحیح مشورہ بھی نہ دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں سمجھا کہ تو دانشور ہے، تقوی اور امانت تمہارا امتیاز ہے، جبکہ اگر تو حکومت کی ملازمت میں چلا گیا تو وہاں پر حاسد امیر ہوں گے اور ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائیں۔ لہٰذا میری مانو تو اپنی زندگی قناعت کے ساتھ بسر کرو اور اپنے دل سے حکومتی عہدے کا خیال نکال دو۔ لیکن میرا دوست میری ان باتوں سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا تو نے عقل و تدبیر کی باتیں کہی ہیں؟ دوست پریشانی میں مبتلا ہیں، تم ان کی مدد نہیں کرتے جبکہ دشمن نعمتوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا دوست آزردہ خاطر ہوا۔ میں نے مجبور ہو کر اسے ایک وزیر کے پاس بھیجا اور وہ وزیر میرا واقف کار تھا۔ اس نے میرا احترام کیا اور میرے اس دوست کو اس نے چھوٹی سی ملازمت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے اس دوست نے خوش اخلاقی اور تدبیر کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے اس کا منصب بلند ہوتا گیا۔ ایک مدت کے بعد ایام حج میں نے حج کے لیے مکہ سفر کیا۔ واپسی پر بھی ابھی 2 منزلیں دور تھا، میں نے دیکھا کہ وہی شخص میرے پیچھے آ رہا ہے جو انتہائی پریشان تھا اور غریبوں کی سی شکل بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے، تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا تھا، بادشاہ کے کچھ مصاحبین نے میرے ساتھ حسد کیا ہے۔ بادشاہ نے مجھ سے عہدہ چھین کر میری تمام دولت بھی چھین لی ہے اور حد یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے میراث میں ملنے والی دولت تک بھی بحق کے سرکار ضبط کر لی ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے تو تجھے نصیحت کی تھی لیکن تم نے نہیں مانی، کیونکہ بادشاہ کے لیے کام کرنا سمندر میں سفر کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جو کہ خطرناک بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ہیرے جواہرات بھی مل سکتے ہیں اور آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حکایات تہائی گلستان صفحہ نمبر 65۔ اور اب ہم 5ویں اور آخری داستان کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ملک رے کی جاگیریں یا امام علیہ السلام کا قتل۔ اور یہ آخری صفحہ 146 پر ہم ہیں اور یہ آخری داستان پڑھ کے اجازت۔ لکھا ہے یزید ملعون نے اپنے گورنر عبید اللہ
ابن زیاد ملعون کو حکم دیا کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ واقع کربلا سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ریاست رے کی جاگیروں کا پروانہ دیا تھا، لیکن وہ ابھی گیا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے عراق آ رہے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، جب تم ان سے جنگ کر کے فارغ ہو جاؤ گے تو رے چلے جانا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ تم مجھے اس کام سے معاف کر دو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم انہیں قتل نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن ہم نے جو تجھے ملک رے کی جاگیریں دی ہیں تو وہ تم واپس کر دو۔ عمر ابن سعد پریشان ہو گیا، ایک طرف امام کا قتل ہے تو دوسری طرف سے سلطنت رے ہے، تو اس نے عبید اللہ ابن سعد کو کہا کہ اگر آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ کر آپ کو بتا سکوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے مہلت دے دی اور وہ ساری رات ملعون سوچتا رہا اور آخر یہ فیصلہ کیا کہ سلطنت رے نقد انعام ہے، جبکہ جنت اور جہنم ادھار کا سودا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے بہت بڑا لشکر دیا۔ امام علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا آئے اور 3 محرم کو عمر ابن سعد وہاں پہنچا، جس کے پاس 4000 کا لشکر تھا، اور 10 محرم کو عمر ابن سعد نے ملک رے کی جاگیریں حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت پیاسا شہید کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے منتہی الاعمال اور 1/333۔ اور اب جلد اول، اس کتاب کی یہ جلد اول مکمل ہوئی۔ میں آپ سے یہاں پہ اجازت چاہتی ہوں، لیکن یہ اجازت بہت وقتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے جلد دوم پڑھنی اور پھر جلد سوم، کیونکہ ہم نے ابھی تک ہمیں کل 100 موضوع پڑھنے ہیں، جبکہ ابھی تک ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ کل 24 موضوعات پڑھے ہیں، لیکن اتنی دلچسپی سے پڑھے ہیں ہم نے کہ ہمیں انتظار ہے کہ اس سے آگے چلیں، تو دیکھیں کیا کیا کچھ ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔